اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، قیل یا رسول اللہ ما جلاؤها؟ قال كثرة ذکر الموت وتلاوة القرآن او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیو، اپنے پیارے شیخ پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکات عالیہ کے حکم پر عارف باللہ محی السنہ رومی ثانی تبریز دوران جنید وقت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الہامات ربانیہ صفحہ نمبر 140 میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ حضرت والا کا یہ ملفوظ 11 اپریل 1974 کا ہے اور جمعرات کے دن بعد مغرب۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا فرض ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا فرض ہے، لیکن اس دستور کے تحت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا تھا۔ پس اگر کوئی اپنی ایجاد کردہ طریقے سے خدا سے محبت کرے گا تو وہ مردود ہوگا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ فرمایا کہ حقیق بالمرء ان یکون له مجالس یخلو فیہا ویذکر ذنوبہ فیستغفر اللہ منہا۔ کنز العمال کی حدیث ہے۔ اپنے غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمان رسالت جاری فرما رہے ہیں جس نے میرا کلمہ پڑھ کر میری غلامی کا اقرار کر لیا اس کو چاہیے کہ اپنے لیے کچھ مجالس خاص کر لے، ان میں تنہائی اختیار کرے، جس کو حق تعالی اپنا بناتے ہیں کچھ اس کو تنہائی میں اپنے ساتھ ذکر میں مشغول ہونے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حبب الی الخلاء، نبوت عطا ہونے سے 5 سال پہلے خلوت محبوب کر دی گئی۔ آپ کھانا لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی دن عبادت میں مشغول رہتے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں تنہائی اختیار کرو، لیکن کون سی تنہائی؟ ایسی تنہائی نہیں جیسی کہ ایک شخص نے اختیار کی تھی۔ ایک 5 منزلہ مکان بنوایا جہاں وہ تنہائی میں بلندی سے نیچے گزرنے والی عورتوں کو دیکھا کرتا تھا۔ ایسی خلوت مقصود نہیں ہے۔ جہاں آنکھیں خیانت کر رہی ہوں، سینہ برے خیالات پکا رہا ہو، خلوت وہ مقصود ہے جس میں انقطاع عن الخلق کے ساتھ خلوت مع الحق ہو، جہاں تم ہو اور اللہ ہو اور کوئی دوسرا نہ ہو۔ جب ایسی خلوت اختیار کرے تو پھر کیا کرے؟ اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ کی پکڑ کو، میدان محشر کے حساب و کتاب کو یاد کرے اور سوچے کہ ہائے میں نے اس احسان کرنے والے رب کی نافرمانی کی جس کے احسانات کا میرا ذرہ مرہون منت ہے، اور زبان حال سے یوں کہے حیا طاری ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، حیا طاری ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، نہ آؤں تو دل مضطر کو لے کر پھر کہاں جاؤں۔ اس ارشاد مبارک میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا فرض ہے، لیکن وہ محبت بھی طریقے سے ہوگی۔ وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، اپنے طریقے سے نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر تنہائی اور خلوت،
لیکن وہ تنہائی اور وہ خلوت جو مع الحق ہو، اللہ کے ساتھ ہو۔ تنہائی اگر ایسی ہو جس میں گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو تو پھر ایسی تنہائی سے بہتر یہ ہے کہ وہ نیک دوستوں کے ساتھ رہے۔ تنہائی میں اگر گندے خیالات اور گناہوں کے تقاضے ہوتے ہیں تو پھر وہ تنہائی اختیار نہ کرے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات عالیہ فرمانے لگے کہ آج کل کے حالات اس طرح کے ہیں کہ صف اول کے نمازی تنہائیاں ان کی بھی اچھی نہیں ہیں، تنہائیاں ان کی بھی اچھی نہیں ہیں، یعنی گناہوں والی ہیں۔ تو تنہائی میں اگر موبائل ساتھ ہے، لیپ ٹاپ ساتھ ہے، نیٹ کا کنیکشن ساتھ ہے اور آپ تنہائی میں ہیں تو پھر گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تنہائی ایسی ہو کہ وہاں پھر نیٹ کا کنیکشن نہ ہو، موبائل ساتھ نہ ہو، بلکہ اللہ ساتھ ہو۔ دل کے اندر مولا کی یاد ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے، دل میں غیر اللہ نہ ہو۔ اگر دل میں غیر اللہ گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اور غیر اللہ آ رہے ہیں تو پھر تنہائی کو چھوڑ کر دوستوں میں جو نیک دوست ہیں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے اور اللہ والوں کا تذکرہ کریں اور صحابہ کرام کا تذکرہ کریں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کا تکرار کریں، ان کی دہرائی کریں۔ اب یہ اس کی تنہائی سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ پہلے زمانے میں بزرگ جتنے بھی ہوتے تھے وہ تنہائیوں کا کہتے تھے، اس زمانے میں گناہ اتنے زیادہ نہیں تھے۔ میرے پیارے شیخ جن کا میں غلام جن کے پاؤں کی خاک، حضرت فرماتے ہیں دیکھو اگر کوئی شخص دنیا کے اندر مرد یا عورت زہر کھا لے، زہر کھانے کے بعد اس کو الٹی ہو گئی، جس ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاؤ گے وہ کہے گا کہ بھائی اس کا علاج کر دیتے ہیں ہم، یہ پرہیز کروا لیں اور یہ دوا استعمال کر لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی زہر کھائے اور کھانے کے بعد اس کو الٹی نہ ہو، وہ زہر ہضم کر جائے، تو جس ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ گے تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی چند دن کا چند گھنٹوں کا مہمان ہے، بس اب اس کو لے جاؤ، اس سے کوئی دوائی اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہر کھا کے ہضم کر گیا یہ، اب زہر تو اپنا اثر دکھائے گا نا، ہضم ہو گیا وہ۔ ہمارے پیارے شیخ جن کا میں غلام جن کے پاؤں کی خاک فرماتے ہیں کہ جس نے گناہ کر لیا اور گناہ کرنے کے بعد اس کو ندامت ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، رونے لگا اپنے رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرنے لگا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، تو یوں سمجھو کہ اس کو یہ گناہ ہضم ہوا ہی نہیں، اس کو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، یہ بچ جائے گا، اللہ والا بن جائے گا۔ اور جو گناہ کرنے کے بعد اس کو ندامت ہی نہ ہو بلکہ الٹا حجتیں پیش کرے کہ نہیں نہیں جی اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر شرعی پردے کی میں بات کرتا ہوں کہ شرعی پردہ فرض ہے، اللہ نے فرض کیا ہے۔ ہماری ماں، بہن، بہو، بیٹیاں جتنی بھی آئی ہوئی ہیں، جو سمجھتی ہیں یا نہیں سمجھتی، سب کے لیے قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل حکم نازل کر دیا اور وہ اس حکم کے اندر تعویلات کرتے ہیں جناب کہ یہ حکم تو ازواج مطہرات کے لیے تھا۔ ارے میرے بھائی، پردے کا حکم ازواج مطہرات کے لیے تھا تو اس آیت کے ساتھ آگے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، تو یہ اقمنا الصلاۃ نماز کو قائم کرنا بھی ازواج مطہرات کے لیے تھا، پھر تم کیوں نماز پڑھتی ہو؟ وآتین الزکاۃ، زکات بھی ادا کرتی ہو تو یہ بھی تو ازواج مطہرات کے لیے تھا، پھر تم کیوں زکات دیتی ہو؟ یعنی پہلا حکم تو صرف ازواج مطہرات کے لیے، باقی دو حکم امت مسلمہ قیامت تک کے لیے، ہماری جتنی ماں بہن وہ بیٹی آئیں گے ان سب کے لیے۔ یہ تعویلات ہیں، یہ گناہ کو ہضم کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرمائیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ کہہ دیجئے لازواجک، اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سروں پر چادریں ڈھلکا دیں۔ جلباب جمع ہے جلباب کی، جلباب کہتے ہیں چادر کو، یدنینا کے معنی ڈھلکانا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے وقت میں یعنی نبی کے وقت میں عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو اتنی بڑی چادر اپنے سر پر ڈال دیتی تھی کہ اس چادر سے پورا جسم چھپ جاتا تھا، اپنے سر کے اوپر بھی ڈھلکا دیتی تھی، لٹکا دیتی تھی، صرف آنکھ ایک نظر آتی تھی، اس آنکھ سے راستہ دیکھتی تھی اور پورے جسم کو لپیٹ لیتی تھی، اس میں جسم کی کوئی ساخت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا یہ ہے یدنینا، ڈھلکا دیں، چادر پوری اوڑھ کے اپنے سر کے آگے ڈھلکا دیں، پردہ کر لیں۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زیب و زینت اختیار کر کے گھر سے باہر مت نکلو۔ وقرن فی بیوتکن، قرار پکڑو، گھر میں ٹھہری رہو، الا یہ کہ مرض ہے، بیماری ہے اور کوئی پریشانی ہے تو اس میں آپ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ صرف شاپنگ کے لیے، تفریح کے لیے، باہر گھومنے پھرنے کے لیے نکلنا نہ۔ اگر نکلنا بھی ہو ضرورت کے تحت تو طریقہ کیا بتایا؟ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کے زمانے کی طرح جاہلیت میں عورتیں زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلتی تھیں، لپسٹک لگا کر، لشکارہ لگا کر اور جناب کریم لگا کر اور جناب اپنے خوشبو لگا کر باہر نکل رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں شوہر کے لیے ہیں، عام باہر مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن ویسے باہر نکلنے کے لیے کیا حکم ہے کہ آپ سادہ لباس پہن کر اور برقع بھی ڈھیلا ڈھالا ہو، چست نہ ہو، باریک نہ ہو، تنگ نہ ہو، اور اپنے چہرے کو چھپا کر چلیں، آنکھوں کا بھی پردہ لے کر چلیں۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ برقع بھی پہنتی ہیں ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں، لیکن وہ برقع بھی نقش و نگار والا، برقع بھی بھڑکیلا کہ جو مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا، یا برقع بھی تنگ ہے، چست ہے، باریک ہے، تو یہ برقعے کے نام کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ ایسا برقع نہیں ہوتا، برقع سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا جس میں اعضاء جسم جھلکے نہیں، وہ ان کی ساخت اور ان کے ابھار کا پتہ نہ چلے، ایسا ڈھیلا ڈھالا برقع ہونا چاہیے اور سادہ سمپل سا برقع ہونا چاہیے۔ اور پھر برقع پہننے کے بعد ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو آج اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتی بھی نہیں ہے، ان کے بال سطر میں داخل ہیں۔ سطر کہتے ہیں مردوں کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک، یعنی گھٹنا شامل ہے، ناف سے لے کے گولائی میں ناف سے لے کر اور سطر، یہ گھٹنا، یہ مردوں کا سطر ہے، یہ چھپانا فرض ہے، اس کو دیکھنا دکھانا جائز نہیں، حرام ہے۔ عورتوں کا سطر کیا ہے؟ بال بھی عورتوں کے سطر میں داخل ہے، بال سطر میں داخل ہے۔ جس طرح سطر دیکھنا جائز نہیں، دکھانا جائز نہیں، تو عورتوں کے بال بھی سطر میں داخل ہے، تو عورتوں کو اپنے بال دکھانا عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ عورت کو بال دکھائے۔ کیا ایک عورت دوسری عورت کو اپنا سطر دکھا سکتی ہے؟ ناجائز اور حرام ہے، الا یہ کہ کوئی کسی ڈاکٹر، مریضہ خاتون کسی ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر کو کسی مرض کی وجہ سے دکھائے تو وہ اور ایک مسئلہ ہے، لیکن ویسے اپنا سطر نہ مرد کو دکھا سکتا ہے، نہ عورت کو دکھا سکتی ہے۔ مرد بھی نہیں دکھا سکتا، ناف سے لے کے گھٹنے تک اپنا سطر نہیں دکھا سکتا۔ اگر اس کا سطر کھل بھی گیا کوئی دیکھے گا اس پر بھی لعنت پڑے گی، کسی وجہ سے بھی پھٹ گیا، دوسرے کی نظر پڑ گئی، وہ گناہگار، اور اس کو اگر علم ہے تو یہ بھی گناہگار۔ تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے سر کے بال بھی سطر میں داخل ہیں، یہ برقع پہنتی ہیں اور برقع پہن کر اپنے برقعے سے باہر نکال دیتی ہیں، اوپر سر پہ دوپٹہ بھی اوڑھ رکھا ہے، پورے جسم پہ برقع بھی اوڑھ رکھا ہے، بال نکلے میں۔ جبکہ بالوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی عمر اگر 100 سال ہو جائے، انچر پنچر ڈھیلے ہو جائیں، بتیسی باہر آ جائے اور گال اس کے پچک جائیں، شٹرنگ لگانی پڑے گالوں کو اونچا کرنے کے لیے، اور جناب چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں، کوئی حسن نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے، تو وہ چہرہ کھول دیں، گنجائش ہے، ٹھیک ہے کھول دیا، بڑھیا ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بتیسی ہی نہیں ہے اس کی، گال بھی چپکے ہوئے ہیں، جھریاں بھی پڑی ہوئی ہیں، چہرہ کھل گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر اس کی عمر 120 سال ہو جائے
150 سال ہو جائے, اس کی عمر اللہ کرے 200 سال ہو جائے, ٹھیک. اور ویسے تو زیادہ عمر یہ بتاتی نہیں ہے اپنی, خواتین میں یہ خصوصیت ہے کہ کتنی ہی عمر کی ہو جائیں تو کہتی ہیں کہ میری عمر تو بس ابھی 35-40 سال ہے. دادی ہوگی, نانی ہوگی, لیکن اپنی عمر 30-35 سال ہی بتائیں گی. خواتین ڈبے میں سفر کر رہی تھی, ٹرین کے بیٹھی ہوئی تھی. ایک نے پوچھا بہن آپ کی عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا بس یہی 22-25 سال. بیٹے اس کے 30 سال کے ہیں اور عمر بتا رہی ہے یہی 22-25 سال عمر ہے میری. دوسری سے پوچھا بہن آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس یہی ہے 25 سے 30 سال کی, میری چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں, پوتے ہیں یہ. اچھا. تیسری سے پوچھا بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا بھائی یہی بس یہی 28-29 کے قریب ہیں, بھائی یہ چھوٹے چھوٹے پوتے ہو گئے, نواسے ہو گئے. اوپر ایک بابا جی سو رہے تھے, دھڑام سے نیچے گر گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں ابھی پیدا ہوا ہوں. تم لوگوں کی عمریں اتنی کم ہے تو میں تو ابھی پیدا ہو رہا ہوں. تو یہ تو اپنی عمر کو بہت گھٹاتی ہیں, کم کرتی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر ان کی عمر 120 سال بھی ہو جائے, 150 سال بھی ہو جائے, اپنے سر کے بال نہیں دکھا سکتی. سر کے بال نہیں دکھا سکتی. جناب یہ سطر میں داخل ہے. میری ماں, بہن, بہو, بیٹیاں ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں اس چیز کو. گھر کے اندر بھی تنہائی ہے, اکیلا شوہر رہتا ہے, کوئی بھی نہیں ہے, وہاں بھی یہ اجازت نہیں ہے اس کو کہ وہ سر کے بال ننگے کر کے گھومتی رہے. اگر وہ اپنے سر کے بال آزاد کر کے ننگے رکھ کے گھومے گی, پھر اس پہ جن چڑھ جائے, چڑیلیں چڑھ جائیں, پھر تعویذ لینے کے لیے مت آیا کرو کہ دم کر دو, تعویذ کر دو, جنات آ گئے. جنات نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ جن تو چپکے گا خود بخود. جب تم اپنے بالوں کو اس طرح کھول کے رکھو گی اور اپنا حلیہ اس طرح بگاڑ کے رکھو گی, کیا ہوتا ہے پھر؟ یہی ہوتا ہے. خبیث جنات جو ہیں وہ اسی طریقے سے چڑھ جاتے ہیں. اور پھر ہماری ماں, بہن, بہو, بیٹیاں سمجھتی نہیں ہیں ان چیزوں کو. تو یہ چیز سمجھ لیں, کوشش کر لیں اس کو. حدیث شریف میں آتا ہے بیت الخلا میں خبیث جنات رہتے ہیں. کون سا گھر ایسا ہے جس میں بیت الخلا نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے. بیت الخلا میں جانے سے پہلے, اگر بیت الخلا میں جانے سے پہلے اس کی دعا پڑھ لی, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبیث جن, مذکر اور مؤنث دونوں سے پناہ مانگی. آپ نے دعا پڑھ لی, آپ بیت الخلا میں گئے, اللہ تعالیٰ ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جس سے آپ کے اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. وہ آپ کے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں, اسی جگہ پہ ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. دعا نہیں پڑھی, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ایمان لائیں, یقین کریں ان باتوں پر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا. اب پھر ہم یہ عمل نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد شکایات کرتے ہیں جی یہ ہو گیا, جو وہ ہو گیا. اپنے بچوں کو مغرب کے بعد درختوں کے نیچے اور کہیں نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ اس وقت شیاطین زمین پہ پھیل جاتے ہیں. یہ حکم ہے, باقاعدہ منع کیا گیا ہے. لیکن اسی ٹائم ہمارے بچے باہر ہوتے ہیں, پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, پھر پریشان خود ہوتے ہیں ہم. اگر ہم ان احادیث پر عمل کریں تو کچھ بھی نہ ہو. گھر میں داخل ہوں, سلام کریں, سلام کر کے گھر میں داخل ہوں, شیطان باہر کھڑا رہ جائے گا, اس کو داخلے کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ بغیر سلام کے داخل ہو گئے, شیطان بھی گھس جائے گا. بغیر ہاتھ دھوئے, بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دیا, شیطان آپ کے ساتھ بیٹھ گیا کھانا کھانے کے لیے. آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی, کسی چیز میں برکت نہیں ہوگی. شیطان آ گیا نا, دشمن آ گیا, کہاں سے برکت ہوگی؟ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے برکت ہوگی. اللہ برکت ڈال دیتے ہیں اس کھانے میں. کیوں؟ اللہ کے نام میں برکت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں زمین و آسمان ہے. اس کے نام میں برکت ہے. اس کے نام ہی کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے. یقین جانیے جب ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا, قیامت آ جائے گی, اذانیں بند ہو جائیں گی, تکبیرات بند ہو جائیں گی, نمازیں بند ہو جائیں گی, اللہ اللہ کرنے والے مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے, سورج کا, چاند کا, زمین و آسمان کا, سب ختم ہو جائے گا. یہ صرف مومن کے لیے, مومن کے لیے, ایمان والے کے لیے ہے. اور اس کی وجہ سے کافر کھا رہا ہے, امریکہ والے کھا رہے ہیں, لندن والے, یورپ والے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جی رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں. مسلمان کی برکت سے, ایمان والے کی برکت سے. ایمان والا نہیں ہوگا تو زمین و آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا. ایمان والا کائنات کا دلہا ہے, اسی کے لیے سارا کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور یہی اگر ان کے ساتھ مل جائے اور اللہ تعالیٰ سے باغی ہو جائے تو پھر خود سوچ لو کیا بنے گا معاملہ, کیا ہوگا اس کا. اللہ تعالیٰ کے نام میں بڑی برکت ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے,
ایک صحابی دور بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا. کھانا کھاتے 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 آخری نوالے پر جب وہ پہنچا تو اس کو یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی. اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں بیٹھے مسکرا دیے. جو قریب قریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مسکرائے. کہا وہ بندہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے. کہاں کھا رہا ہے؟ کہا اس نے کھانا شروع کیا تو بسم اللہ نہیں پڑھی. میں نے دیکھا شیطان اس کے ساتھ لگ گیا کھانا کھانے میں، مسلسل کھانا کھا رہا تھا. آخر میں اس کو یاد آیا تو اس نے جیسے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا سارا الٹ دیا، الٹی کر دیا. تو مجھے ہنسی اس بات پہ آئی، مسکراہٹ اس بات پہ آئی کہ پہلے تو سارا کھانا کھلایا اس کو، اینڈ میں اس کا نکال دیا. اس بات پہ مجھے مسکراہٹ آ گئی. یعنی کہ شروع میں یاد نہیں رہا، کوئی بات نہیں، آخر میں جب آپ نے پڑھا تو جو کچھ اس نے کھایا سارا نکال دیا. تو اچھا ہو گیا نا، برا تو نہیں ہوا. دشمن کو کیوں کھلائیں بھائی؟ دشمن ہے ہمارا. دشمن کو چائے پلائیں گے آپ؟ کھانا کھلائیں گے. دشمن کو چائے کھانا نہیں پلایا جائے جوتا دیا جاتا ہے اس کو، اور اگر زیادہ طاقت ہے تو پھر کچھ اور بھی مل جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں تو الٹی نظر نہیں آ رہی، ہمیں تو الٹی نظر نہیں آ رہی. نبی کی بات پر اس قدر یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ہو گیا. اب وہ الٹی کو تلاش کرنے کے لیے نہیں گئے کہ جی الٹی کہاں ہے، الٹی کہاں ہے، الٹی نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا بس سچ ہے. اور یہی سچ ہے کہ بغیر بسم اللہ کے جب اس نے کھانا کھایا تو شیطان اس کے ساتھ شریک ہو گیا. بغیر سلام کیے ہوئے گھر میں داخل ہوا، شیطان اس کے ساتھ آ گیا. شیطان کو گھر کے اندر رہائش مل گئی، کھانا مل گیا. اب وہ گھر کے اندر تو لڑائیاں کروائے گا نا. گھر کے اندر جب دشمن گھس جائے گا تو وہ لڑائی کروائے گا، اس کا کام ہی یہی ہے. شیطان اپنا تخت لگاتا ہے پانی کے اوپر، کارگزاریاں لیتا ہے. ہاں میاں تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے بچہ جا رہا تھا پڑھنے کے لیے، اس کو میں نے پڑھائی سے روک دیا. کہتا ہے ٹھیک ہے اچھا کام کیا. تو نے کیا کیا؟ کہا وہ نماز سے روک دیا میں نے. کہا ٹھیک ہے تو نے بھی ٹھیک کیا. بھائی تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے وہ جو ہے نا فلانا آدمی نے قرضہ دینا تھا اس کو جو ہے نا میں نے ٹلوا دیا کہ ابھی مت دو اس کو پریشان کروا دیا. کہا اچھا ٹھیک ہے. تم نے کیا کیا؟ میں نے یہ کروا دیا جی. ٹھیک ہے سارے کام ہو گئے. ایک سوکھا پتلا سا شیطان کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں آپس میں تو میں تکرار کرا کے طلاق کروا دی. شیطان اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو میرا صحیح جانشین ہے، تو میرا خلیفہ ہے، کام تو نے کیا ہے. یہ سب کو کہتا ہے یہ کام ہے، یہ کام کرو. یہ کیا نماز چھڑوا دی اور یہ چھڑوا دیا اور بچے کو کلاس سے اٹھوا دیا، سبق سے ہٹوا دیا. کام یہ ہے کہ خاندانوں کو آپس میں لڑا دو، دشمنیاں پیدا کروا دو. یہ ہے اصل کام، یہ شیطان کا کام ہے. آج توڑنے والے بہت ہیں، جوڑنے والے کم ہیں. ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے، ریٹائر فوجی، ابھی فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور ایک بھائی تو آن ڈیوٹی ہے فوج کے اندر. آپس کے رشتہ داریوں میں اختلاف، خاندانوں میں اختلاف تھا، کسی وجہ سے تھا. اب وہ آپس میں لڑنے لگے. ان کے والد صاحب صلح کرانے کی نیت سے اپنے گھر سے چل لے کہ میں ان کو آپس میں صلح کرا دوں، اس نیت سے. دل کے مریض تھے. اب یہ پہنچے نہیں تھے. گاؤں میں تو بالکل آمنے سامنے سب جگہ ہوتی ہے اور دور دور گھر ہوتے ہیں. اب جب یہ یہاں سے نکلے دیکھا تو ہاتھا پائی شروع ہو گئی. بس پتہ نہیں ان سے صبر نہیں ہوا یا کیا ہوا، اٹیک ہوا، وقت پورا ہو گیا، گر گئے اور اس کے گرتے ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا. اب جناب وہ جو ایک پارٹی تھی انہوں نے یہ دعویٰ بول دیا کہ اس بندے کو ان لوگوں نے مار دیا اور مقدمہ بھی کر دیا، پولیس کو بھی بلا لیا، سارے کام کر دیے. لیکن یہ لوگ جو تھے، یہ ان کا بھائی اور دیگر لوگ، انہوں نے جا کر کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ہاں ہمارے ابا کو کسی نے نہیں مارا، وہ خود ہی گر گئے. اور یہ طاقتور تھے، زبردستی ان پہ کیس کرنا چاہتے تھے اور ان سے کچھ لینا چاہتے تھے، زمین وغیرہ کچھ چیزیں. لیکن یہ لڑکے آڑے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ابا ہمارا ہے، وہ خود ہی گر گیا، خود ہی اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے اس کو نہیں مارا. اب وہ سارے دونوں رشتہ دار، وہ بھی رشتہ دار یہ بھی رشتہ دار، ظاہر بات ہے. اب انہوں نے حق اور سچ والی بات کہی، اپنا جو ہے نا وہاں جا کے بیان دے کے ایف آئی آر جو تھا جو بھی تھا سب کچھ ختم کروا دیا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. پھر بعد میں وہ خاندان والے جو کمزور تھے، مظلوم بھی تھے،
انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو فیصلہ کریں گے وہی ہمیں قبول ہے، وہی منظور ہے، ان کا فیصلہ قبول ہے، کیونکہ انہوں نے بڑے دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ حق اور سچ کہا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، لڑائیاں جب ہوتی ہیں، جھگڑے جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر الزام ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر بہتان باندھے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر خواہ کوئی بات رکھ دی جاتی ہے تاکہ ہم اس کو اور زیر کریں اور اس کو ہم ذلیل کریں اور رسوا کریں۔ لیکن یہ حق کہنا اور سچ کہنا، یہ کسی کسی کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، کسی کسی کو یہ بات نصیب ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں، ورنہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ لڑائی کرانے والے تو بہت ہیں، جھگڑا کروانے والے تو بہت، لیکن آپس میں ملوانے والے، صلح کرانے والے کوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کبھی جماعت نہیں گئی، کبھی جماعت نہیں گئی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت کرائی۔ ایک موقع پر ایسا یا دو موقع پر ایسا ہوا کہ آپ جماعت میں شریک نہیں ہو سکے۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے وہ نماز پڑھا دی، حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھا دی۔ بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ دو قبیلوں میں آپس میں کچھ ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ قریب تھا کہ دونوں تلواریں نکال لیتے اور لڑائی ہو جاتی۔ مجھے پتا چلا تو میں ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے گیا اور اس صلح کرانے میں مجھے دیر ہو گئی، اس صلح کرانے میں مجھے دیر ہو گئی کہ ان دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ یہ کام کتنا مشکل کام ہے، لیکن آج ہم سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا، اختلاف شروع ہو گیا جناب، ذرا سا اس نے مجھے یہ، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، بس اختلاف شروع، اور شیطان نے پھوٹ ڈال دی اور جدائیاں، دوریاں پیدا کر دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوئے، کبھی میں نے آپ کے چہرے پر ایسا نہیں ہوا کہ مسکراہٹ نہ دیکھی ہو، مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ آج اس سنت پہ کون عمل کرتا ہے؟ مسکراتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو، اپنے ابا کے سامنے، اپنے اماں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے مسکراتے ہوئے چلا جائے، السلام علیکم، ہنستا ہوا چلا جائے۔ زیادہ وہ نہیں ہے کہ اب کیا ہے، ہمارے ہاں جانے کا انداز ہر ایک کا الگ الگ ہے، کوئی جاتا ہے شور شرابہ کرتے ہوئے، کوئی جاتا ہے جو ہے نا دھاڑ دھاڑ کرتے ہوئے، کوئی کس طرح کوئی کس طرح۔ کچھ لوگوں کا تو اتنا روپ ہے کہ جیسے داخل ہو جائیں گے بس وہ بچے کوئی ادھر سارے چھپ جائیں گے۔ یہ روپ، یہ مردانگی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں، ایک بی بی کا نمبر ہے، دوسری بی بی نے لا کے حلوہ پیش کر دیا، اس کو بڑا برا لگ گیا کہ نمبر میرا، باری میری، حلوہ یہ پیش کرتی ہے۔ حلوہ پیش کر دیا اس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھا لیا اور زوجہ محترمہ کو بھی کھلا دیا، اور اب اس کو بڑا برا لگ رہا ہے کہ وہ جی میری باری میں اس نے حلوہ کیوں لایا؟ فرمایا اس کو بھی کھلا دو، وہ کہ میں نہیں کھاتی، باری میری ہے، تو کیوں لائی حلوہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے منہ پہ لیپ دو۔ انہوں نے حلوہ لیا، منہ پہ لیپ دیا، پلستر کر دیا، یوں لگا دیا۔ اب جناب وہ ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے منہ پہ حلوہ لگا ہوا ہے، دوسری حلوہ کھا رہی ہے، اور یہ گھر کا ماحول ہے۔ اتنے میں آواز آئی دروازے پہ، ٹھک ٹھک، کون؟ کا عمر کا، جلدی کرو حلوہ صاف کرو، حلوہ صاف کر لو۔ اب منہ صاف کر لیا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ پردے کے احکامات نہیں آئے تھے اس وقت تک، حضرت عمر آ گئے، اندر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ یا حضرت عمر کا، بہرحال جو بھی ہے وہ اندر آ گئے۔ لیکن گھر کے ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ اس قدر آپس میں محبت اور الفت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ لڑکے جو طالب علم ہیں ان کو پتہ ہے، اور جو علماء ان کو پتہ ہے۔ بخاری کا قصہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قصہ سنا رہے ہیں، 11 بیویوں کا قصہ سنا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں پیار محبت کی، اور ایک الگ سے ایک نام رکھا پیار کا، حمیرہ، عائشہ نام تھا لیکن حمیرہ پیار سے کہتے تھے۔ آپس میں گھر کی فضا، گھر کا ماحول ایسا ہو کہ دوستانہ ہو، محبت بھرا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری ماں نے جب حوالے کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، تو میری عمر 10 سال تھی، ٹوٹل عمر 10 سال تھی میری اس وقت، اور میں نے 10 سال خدمت کی۔ لیکن ان 10 سالوں میں میں نے بچپن میں بہت ساری غلطیاں بھی کی، لیکن پوری 10 سالوں میں کبھی ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ تم نے کام کیوں کیا، ایسا کہا ہی نہیں، کہا ہی نہیں کبھی بھی۔ اور فرمایا ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ مجھے کام دیا، میں جیسے کام کے لیے باہر نکلا، لڑکے وہ گولیاں کھیل رہے تھے، میں ان کے ساتھ لگ گیا کھیل میں، وہ کام ہی بھول گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم انتظار کر رہے ہیں، خود باہر نکلے،
دیکھا تو کھیل رہا انس، کچھ نہیں کہا، سیدھا گئے اپنا کام کر کے واپس آ گئے. اب جب ہار جیت ختم ہو گئی، اب اس کو یاد، او میں تو کام کے لیے نکلا تھا. پریشان بھاگے پہنچے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے وہ کام خود کر لیا. میرا بیٹا ہوتا تو چماٹ دیتا میں اس کو کہ تو یہ کام دیا اور تو اپنے کام میں لگ گیا، کھیل میں لگ گیا. یہ اخلاق سکھا رہے ہیں. آپس میں محبت اور الفت، پیار سے رہیں. غصہ حرام ہے. صحابہ کرام کی صفت قرآن پاک میں کیا اللہ نے بیان کی؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کی صفت کیا؟ کافروں کے لیے بڑے سخت تھے. کافروں کے لیے سخت تھے، دانت پیس کے باہر نکلتے تھے اور گردن کاٹنے کے لیے کفار کے لیے. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے، آپس میں بڑے پیار محبت سے رہتے تھے. ہمارے آپس کے اختلاف بہت ہیں اور کفار سے ڈرتے ہیں. جہاد کا نام سن کے خوف آتا ہے کہ جہاد وہ تو بہت مشکل ہے، وہاں تو جان جاتی ہے، وہاں تو جان چلی جائے گی. اور یہاں آپس میں ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے، ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، قتل و غارت گری کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. ہمارا ایک دوست ایک جگہ چوکیدار تھا، وہ بے وقوف خود ہی کہہ رہا تھا مجھے، کہنے لگا میں نے اپنے باپ سے دشمنی کی، 3 سال تک پسٹل لے کے گھومتا رہا اپنے باپ کے پیچھے، میرا باپ میرے ہاتھ میں نہیں آیا، اب صلح ہو گئی ہے. میں نے کہا پاگل بے وقوف، تو مارتا تو جنت میں جاتا اپنے باپ کو، تو جہنم میں جاتا بے وقوف کہیں کا. اس کا کتنا احسان ہے تم پر. کہتے نہیں وہ ہمارے آپس کے معاملات تھے یہ وہ. میں نے کہا کچھ بھی معاملات تھے، باپ ہوتا ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے. اگر وہ ظلم کرے جب بھی برداشت کرو. وَإِن ظَلَمَا 3 مرتبہ فرمایا. یہ سوچو کہ میرا وجود میرے اس باپ کی وجہ سے، اگر میں آج ہوں تو اس کی وجہ سے ہوں، یہ نہیں ہوتا تو میں کہاں سے ہوتا بھائی؟ میرا وجود تو ہے اس کی وجہ سے. اور آج میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ باپ بیچ میں کیا میرے کام میں مداخلت کرتا ہے اور میری یہ وہ فلاں فلاں. بڑا حق بتایا اللہ تعالیٰ نے. اور ہم ان چیزوں کو، شیطان ہے نا بیچ میں، دشمنی یہ ڈالتا ہے، نفرتیں یہ ڈالتا ہے، عداوتیں یہ، جب یہ گھر میں آ گیا، اس کو کھانا مل گیا، رہائش مل گئی، تو یہ پھر یہی کرتا ہے، لڑاتا ہے، بدگمانیاں دل میں ڈالتا ہے، باپ کے خلاف دل میں باتیں ڈالتا ہے، بیوی کے خلاف دل میں وسوسے ڈالتا ہے بدگمانی کے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ذرا سی بات پہ طلاق ہو جاتی ہے، ذرا سی بات پہ جو ہے نا ہاتھ چل جاتے ہیں. ذرا سی بات آپ اٹھا کر دیکھو، تحقیق کرو، پتہ چلے گا اتنی سی بات تھی. کیا بات تھی؟ وہ چائے کے اندر چینی کم تھی، اس کی وجہ سے بات طلاق تک پہنچ گئی. جناب جی یہ معمولی بات ہے، یہ واقعی یہ کس سے سچے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. شیطان کا کام دیکھیں، اتنی سی بات پہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. ہم کیا، ہمارا کیا اخلاق ہیں. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی اپنی بیوی کی خواہ مخواہ تعریف کر دیا کرو. خواہ مخواہ گو اچھی نہیں لگ رہی، آپ اوپر سے کر لو بھائی. لیکن ہم تو کبھی اپنی بیوی کی تعریف ہی نہیں کریں گے. اس کے کھانے کی تعریف کر لو، اس کے کپڑے کی تعریف کر لو، اس کی تعریف کر لو کبھی کبھی. پھر دیکھو وہ آپ کی کیسے مطیع اور فرمانبردار ہوتی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس کو سیدھا کر کے رکھیں گے اور یہ کر کے رکھیں گے، وہ کر کے رکھیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ کالضلع ان اقمتها کسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. المرأۃ کالضلع، فرمایا کہ یہ عورت ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی، پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے. کالضلع، پسلی بالکل سیدھا کرو گے تو پسلی کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. فرمایا عورت ٹیڑھی ہی رہے گی، اس کو سیدھا کرو گے توڑ بیٹھو گے، کیا مطلب؟ طلاق ہو جائے گی، گھر برباد ہو جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا. یہ ٹیڑھی ہی رہے گی اور اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ گے تو بہت فائدہ دے گی آپ کو. اس کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھاؤ. حضرت عارف ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے حضرت کی دعوت کی کھانے کی. چلے گئے کھانے کے، تو کھانا کھانے کے بعد حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست، بہت اچھا کھانا بنایا، مزہ آ گیا. گھر چھوٹا تھا اور پردے کے پیچھے سے اس کی بیگم سن رہی تھی. اس نے جب یہ سنا کہ کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، اس کی رونے کی آواز آئی. تو حضرت نے فرمایا یہ کوئی رو رہا ہے؟ کہا کہ وہ پتہ نہیں کیا. کہا یہ تو کسی بڑے آدمی کے رونے کی آواز ہے، بڑی آواز لگ رہی ہے. تو وہ پردے کے پیچھے سے آواز آئی اور اس نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، یہ آپ کے مرید کی اہلیہ ہوں، بیوی ہوں اس کی. کہا کیا؟ کہا کہ اس کی میری شادی کو 25 سال ہو گئے. کتنے سال؟ 25 سال ہو گئے.
میں نے اس کو بہترین سے بہترین کھانے بنا کے دیے، اچھے سے اچھے کھانے بنا کے کھلائے اس کو، لیکن اس ظالم نے کسی ایک دن بھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، اور میں یہی سمجھتی رہی کہ مجھے کھانا بنانا آتا ہی نہیں ہے۔ آج پہلی مرتبہ میرے کانوں نے سنا کہ کھانا بہت اچھا تھا، ماشاءاللہ مزہ آ گیا، تو مجھے رونا آ گیا کہ میں بھی کھانا اچھا بنا لیتی ہوں، میرا کھانا بھی اچھا ہے، تو مجھے اس لفظ پہ رونا آ رہا ہے۔ پھر حضرت نے جو اس کی کھچائی کی، فرمایا تم نے ہم سے کیا سیکھا؟ اتنے لفظ کہنے سے تمہاری زبان گھس جاتی، تمہاری زبان پہ چھالے پڑ جاتے، آبلے پڑ جاتے، کیا ہو جاتا تمہارا کہ تم اگر اتنا کہہ دیتے، اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی، وہ خوش ہو جاتی، اور تم نے جو ہے نا اس کا اتنا دل دکھا کے رکھا، اتنے عرصے تک کبھی تم نے کھانے کی تعریف تک نہیں کی کہ کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا بنا تھا، اتنے سے جملے میں تم اس کا دل جیت لیتے، لیکن تم نے دل ہی نہیں جیتا۔ تو دل جیتنا ہے۔ اب یہ جناب ہم تو کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں، ایسا نہیں، ویسا نہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ سیکھنی پڑتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ یہاں ممبر پہ نہیں بتائی جا سکتی، وہ آپ بعد میں آ کر پوچھ لیں تو ہم آپ کو وہ گر بھی بتا دیں گے، گھر جنت بن جائے گا، یقین جانیے۔ بڑے حضرت نے ساری باتیں سکھائی ہیں، ہمارے پیارے شیخ نے وہ باتیں ساری سکھائی ہیں، گھر کو جنت بنا سکتے ہیں جی۔ اور کہا کہ یہ دنیا متاع ایسی برتنی کی چیزیں، وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی اگر مل جائے تو گھر جنت کا ہی نمونہ ہے، اور اگر وہ نیک نہیں ہے، صالح نہیں، فرمایا کہ رشتہ تلاش کرنے میں 3 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں، مالداری دیکھتے ہیں، نسب کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ تم دینداری کو دیکھو، حسن ختم ہو جاتا ہے، مال بھی چلا جاتا ہے، نسبت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اصل چیز دینداری ہے، دینداری باقی رہتی ہے، اور دینداری ختم نہیں ہوتی، حسن ختم ہو جاتا ہے، دینداری تو ختم نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی ماحول ہی ایسا مل جائے بے دینی کا تو وہ ایک الگ بات مسئلہ ہے، لیکن دینداری کو آپ ترجیح دو کہ دین اصل بنیاد، تو اصل چیز تو دین ہے، اس کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ یہ عورت اگر نیک اور صالح ہے تو آپ کا گھر مثل جنت کے ہے، جنت کا ایک نمونہ ہے، اور اگر عورت مل گئی خدا نہ خواستہ ایسی تو پھر آپ کے لیے وبال جان ہے، پریشان ہے۔ ہوتی ہیں ہماری ماں، بہن، بہو، بیٹیاں بعضیں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ بولتی ہیں، زیادہ چیختی ہیں۔ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، جنگل میں جاتے اچانک چڑیل سامنے آ گئی، زور سے چیخی اور سامنے آ گئی، یہ آرام سے کھڑا رہا، پھر اس نے چیخ ماری زور سے، پھر بھی آرام سے کھڑا ہوا ہے، تیسری مرتبہ زور سے چیخ کر کہا ڈرتا نہیں ہے؟ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ کہا تیری بڑی بہن تو میرے گھر میں، یعنی وہ بھی ایسے چیختی ہے جیسے تو چیخ رہی ہے، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو عادی ہوں، میرے کان تو عادی ہیں اس چیز کے سننے کے۔ تو کچھ عورتیں، حالانکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، لیکن کہہ ہی سکتے ہیں، سمجھا ہی سکتے ہیں، بتا ہی سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بس باقی اور کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بیویاں آتی ہیں، جو خواتین آتی ہیں، الحمدللہ عمل کی کوشش بھی کرتی ہیں اور عمل کرتی بھی ہیں، الحمدللہ، یہ نہیں عمل ہے بھی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ایک ایسی شادی بیاہ کی تقریب جس میں کھانے ہوں، بہترین قسم کے 4 ڈشیں ہوں، وی آئی پی کھانے ہوں، سب کچھ، لیکن اس شادی ہال کے اندر سے ہو کر باہر آ جائے کوئی خاتون، اس میں اتنا دم ہے کسی میں؟ جی ہے۔ یہ خواتین میں ایک ایسی خاتون بھی ہے جو شادی حال، بڑے شادی حال سے شادی حال کو چھوڑ کر واپس آ گئی، صرف اس وجہ سے کہ اندر فوٹوگرافی موویاں بن رہی تھی، ساری ڈشیں چھوڑ کے آ گئی کہ یہ موویاں بن رہی ہیں، لہذا ہم یہاں شریک نہیں ہو سکتے۔ شوہر کو فون کیا، کہا میں تو یہاں باہر آ گئی، آپ بھی، وہ وہاں گئے تو وہاں طبلہ سارنگی ڈھول بج رہا ہے جناب، گانا باجا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں بعثت بکسر المزامیر، آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے نبی آلائے موسیقی کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، اور امت آلائے موسیقی لے کے بیٹھی ہوئی ہے، شادی بیاہ میں بج رہے ہیں جناب وہ، اور جناب وہ فون کر دیا، شوہر نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ حالانکہ عورتیں بہت اس معاملے میں بہت کمزور ہوتی ہیں، لیکن شاباش ہے اس کو، یہ ایمان کی بات ہے، چھوڑ کے آگے پرواہ نہیں کی، گھر میں آ کے دال دلیا کھا لیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب جب دوسری کوئی بات آئی تو انہوں نے کہا بھائی یہ ماموں کو سنبھالنا ہے، یہ تو چلا ہی جاتا ہے، اب اس کی وجہ سے ہم فلاں تقریب میں یہ کام نہیں کریں گے، اور وہ فلاں کام جو ہے وہ نہیں کیے انہوں نے، مووی نہیں بنی، طبلہ سارنگی ڈھول باجا نہیں ہوا، تھوڑا سے ہمت کی نا، پیٹ پہ ذرا پتھر تو نہیں باندھنے پڑے،
لیکن دکھایا کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو، ہم نہیں آئیں گے. اب اس کا اثر کیا ہوا؟ دوسری تقریب میں یہ چیزیں ختم ہو گئی. آہستہ آہستہ اور لوگوں کو بھی علم ہو جائے گا کہ یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں غلط ہیں. یہ اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، لڑنا نہیں پڑے گا، لاٹھی نہیں اٹھانی پڑے گی، پتھر نہیں مارنے پڑیں گے، اخلاق سے پیش آنا پڑے گا، محبت سے پیش آنا پڑے گا. ہدیہ آپ دیتے ہیں، آپ شادی میں شریک نہ ہوں، ہدیہ دے دیں، ہدیہ دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعوت بھی کر دو ان کی، لیکن شریک نہیں ہوں گے. یہ تمہاری جو رسومات ہیں ان میں ہم شریک نہیں ہوں گے. تعداد نہیں بڑھائیں گے اللہ کے نافرمانوں کی، ہمارے ایک کی وجہ سے تعداد بڑھ جائے گی، ہم نہیں جائیں گے ایسی شادی میں. پوری برادری کے اندر کوئی ایک تو ہوگا عقل والا جو کہے گا یہ صحیح کر رہا ہے بھائی، ہم لوگ غلط کر رہے ہیں. کسی ایک کو ہمت مل گئی، طاقت مل گئی، تو سارا ثواب تو اس خاتون کو ملے گا، سارا ثواب تو اس مرد کو ملے گا. دوسرے جتنے خاندان کے لوگوں کو ہمت ملے گی، طاقت ملے گی، صدقہ جاریہ تو اس کے لیے جس نے پہل کی ہے جناب، جس نے تیجا ختم کر دیا خاندان کے اندر. دوسرے لوگوں نے کہا ہم بھی نہیں کریں گے بھائی، ثواب تو اس پہلے کو ملے گا نا. ہمت تو اس نے کی، باتیں تو اس نے سنی، لوگوں نے باتیں خوب سنائی. ایک مرد نے کہا کہ میرے پاس ایک ملازم کام کرتا تھا، غریب آدمی تھا، میں اس کو باقاعدہ تنخواہ وغیرہ جاری کرتا تھا. انتقال ہو گیا، اس کا کوئی لڑکا نہیں، چھوٹے لڑکے، معصوم بچے. تو میں گھر کے حالات جانتا تھا، تو میں نے کوئی بات نہیں اس کے گھر پیسے تو نہیں بھیجے، لیکن راشن وغیرہ ڈالنا شروع کر دیا. جو گھر کے خرچے تھے وہ میں نے پورے کرنے شروع کر دیے، دے دیتا تھا. ایک مرتبہ کہا اس خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے. تو میں نے کہا پیسوں کی کیا ضرورت ہے، آپ کے سب کپڑے، کھانا پینا سب چیز تو میں دے رہا ہوں، پہنچ رہی ہے. کہا نہیں مجھے پیسے چاہیے. کہا پیسے کیا کرو گی آپ؟ کا رقم چاہیے مجھے، میں نے اپنے شوہر کا 40واں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ 40واں کرنا ہے. تو وہ کہنے لگا بھائی میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہے کہ میں 40واں کے لیے پیسے دوں، اور یہ 40واں ضروری بھی نہیں ہے. اگر آپ نہیں کرو گی، کیا آپ کے خاندان والوں کو نہیں پتا کہ آپ کے چھوٹے معصوم بچے ہیں؟ آپ کے خاندان والوں کو نہیں پتا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ آپ کے خاندان والوں کو نہیں پتا کہ اس کا شوہر مر گیا، اس کے شوہر کا بھی کوئی بھائی نہیں تھا؟ یہ خاتون خاندان میں اکیلی ہے، نہ اس کا بھائی نہ اس کے شوہر کا کوئی بھائی ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، خاندان والوں کو سب کو پتا ہے. ہاں جی پتا ہے. کہا پھر آپ اگر 40واں نہیں کرو گی تو کون سی آفت آ جائے گی؟ کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی. کہنے لگا بعد میں نے معلومات کی، پتا چلا کہ اس نے باقاعدہ 40واں کیا، اور 40ویں میں اس نے 2 کھانے رکھے، 2 کھانے، اور اس کی قوم آئی اور انہوں نے وہ کھانے کھائے. کھانے والوں کو بھی شرم نہیں آئی کہ ہم کن کے ہاں جا رہے ہیں اور کیا کھانا جا رہے ہیں. چھوٹے معصوم بچے ہیں، اس نے پیسے کہاں سے لائے ہوں گے؟ نہ اس کا بھائی ہے، نہ اس کے شوہر کا کوئی بھائی ہے، پیسے کہاں سے آئے اس بیچاری کے پاس؟ لیکن اس خاتون کو بھی عقل نہیں کہ اس نے ان خاندان والوں کو کھلانے کے لیے بھیک مانگی، بھیک مانگ کے خاندان والوں کو کھلائی، اور ان کھانے والوں کو بھی شرم نہ آئی کہ ہم بھیک کھا رہے ہیں بیٹھ کے. اس خاتون نے ہمارے لیے بھیک مانگی ہے، اور بھیک مانگ کے اس نے یہ ڈشیں تیار کروائی ہیں، اور جناب 40واں کیا ہے کہ یہ رسم تو کرنی ہی کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ رسم تو کرنی ہے. یہ دیکھو کتنی مجبور ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن 40واں ہوگا، 40واں کے لیے کہاں سے رقم آ گئی؟ اس کے لیے بھیک مانگنی پڑی، مانگی، اس سے مانگی، اس سے مانگی، اس سے مانگی، اس سے مانگی، اور رقم مانگ کر اور جناب 40ویں کا اعلان کر دیا، اور ہو گیا 40واں جناب. الحمدللہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، کوئی تیجا نہیں کیا. ہوا کوئی تیجا؟ نہیں ہوا. اور 40واں بھی کرنا ہے، برسی نہیں کرنی. ابھی اپنے ابے کے جنازے سے ہو کر آئے، کوئی تیجا نہیں ہے، کوئی اعلان نہیں کیا تیجے ویجے کا، ہے ہی نہیں، تیجا ہے ہی نہیں میرے بھائی، 40واں ہے ہی نہیں، برسی ہے ہی نہیں. کھانے پینے کے چکر ہیں سب کے سب، اب بنا رکھے ہیں کہ بھائی تیجا بھی کر لو تو 40واں بھی کر لو، تو کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. فاتحہ درود تو پڑھو، کھانا پینا مت کرو. وہ مردود اس لیے ہو گیا کہ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوا. جی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو سیدھا جنتی ہے. وہ عجیب قوم ہے میرے بھائیوں، بس ان کو کھلا دو تو جنتی ہے، نہ کھلاؤ تو جہنمی ہے. اللہ معاف فرمائے میرے بھائیوں، ان کھلانے پلانے سے کوئی جنتی جہنمی نہیں ہوتا، اپنے اعمال سے جنتی اور جہنمی ہوگا جناب. لیکن ہم نے سب سمجھ لیا کہ بس دین یہی ہے کہ بس کھلا دیا پلا دیا، مولوی صاحب کو جوڑا پہنا دیا اور اس کو ہدیہ ودیہ دے دیا، ہمارا مردہ جنت میں سیدھا پہنچ گیا جناب. ایسے پہنچتے تو بس تو پھر تو بہت اچھا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے ایسا الو بنا رکھا ہے عوام کو بھی، اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی اس طرح کرنے سے جناب وہ ہو جائے گا. ہمارے ایک اور دوست بیٹھے ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، لیکن کوئی ایسا نہیں. ویسے کھلانے پلانے کے ہم مخالف نہیں ہیں کہ آپ کتنا کھلانا ہے عوام کو کھلاؤ، لیکن دین کے نام پہ نہیں. اللہ کے نبی نے اس کا کوئی صحابہ نتیجہ کیا،
ابو بکر کا تیجا ہوا، عمر کا ہوا، عثمان کا ہوا، حضرت علی کا ہوا، حضرت فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگر گوشہ، حضرت علی نے اس کا کوئی تیجا 40واں نہیں کیا، برسی کوئی بھی نہیں کی. لیکن یہ سب باتیں میرے پیارے بھائیوں، اصل دین تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، وہ جس راستے پہ چلے ہیں اس راستے پہ آ جائیں، اس راستے پہ آ جائیں میرے بھائیوں. صحیح دین یہی ہے، خالص دین یہی ہے. باقی ادھر ادھر کی باتیں جتنی بھی ہیں اگرچہ وہ ہمیں اچھی لگیں، یہ طریقہ بڑا اچھا ہے جناب، دیکھ لو کہ یہ طریقہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ طریقہ ہمارے پیارے نبی نے کیا نہیں کیا جی، ختم ہو گئی بات. قرآن پاک میں آپ سورتیں اٹھا کر دیکھو، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک سورت ایسی ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. حافظوں کو پتا ہے وہ کون سی سورت ہے؟ اچھے خاصے لوگوں کو پتا ہے، سورت توبہ، اس کے شروع میں بسم اللہ ہی نہیں ہے. جب یہ قرآن جمع ہو رہا تھا، سنو، جب یہ قرآن جمع ہو رہا تھا اور لکھا جا رہا تھا کاغذ کے اوپر، تو اس وقت کسی نے کہا سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ شاید نبی علیہ السلام لکھوانا بھول گئے. او ہو، حضرت عثمان نے کہا بھول گئے؟ کیسی بات کرتے ہو آپ، اللہ کے نبی کی طرف بھولنے کی نسبت کی تم نے؟ گویا کہ تم دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی نے ہم تک دین پورا نہیں پہنچایا، جبکہ اللہ نے گواہی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے گواہی دی ہم نے دین پورا کر دیا، ہم نے دین پورا کر دیا. اگر بسم اللہ نہیں لکھوائی بھول گئے تھے تو پھر یہ آیت تو بعد میں نازل ہوئی نا، تو پھر یہ الیوم اکملت لکم تو پھر خدا نہ خواستہ یہ بات بھی بہت غلط جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، فرمایا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اللہ کے نبی نے نہیں لکھوائی تو نہیں لکھوائی. اب بسم اللہ کے لکھنے میں حرج کیا ہے؟ ہاں کیا حرج ہے بھائی؟ کوئی حرج نہیں ہے، بسم اللہ ہے، لکھ دینے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ کے نبی نے لکھوائی نہیں، اس لیے ہم نہیں لکھیں گے اور نہ پڑھیں گے. اگر آپ سورۃ توبہ سے اسٹارٹنگ لو گے تو بسم اللہ آپ نہیں پڑھو گے. اس کے طریقے ہیں کہ آپ نے اگر تلاوت کرتے کرتے سورۃ توبہ تک پہنچ گئے تو پھر سورۃ توبہ کو اگر آپ نے سورۃ توبہ سے پڑھنا ہے تو پھر کہاں سے پڑھنا پڑے گا آپ کو، کس طریقے سے پڑھنا پڑے گا. لیکن بسم اللہ الاؤ نہیں ہے، بسم اللہ نہیں پڑھو گے آپ. اس کا طریقہ آپ کو قاری صاحبان بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے پھر اسٹارٹ لینا ہے، اس کا کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. اب لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور ہر سورت کا جز بھی ہے. یہ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قرآن پاک کا جز ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے یہ. لیکن قرآن پاک کی آیت پڑھنے سے کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن یہاں سورہ توبہ سے پہلے نہیں پڑھیں گے آپ. ایسے ہی میرے پیارے بھائیو، کھانا کھلانا کوئی منع نہیں ہے، جرم نہیں ہے، کھلاؤ کھانا، کس نے منع کیا آپ کو. لیکن اس وقت اس نام پہ کھلانا یہ جائز نہیں ہے. اس چیز کا ہم منع کرتے ہیں. آپ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت میں آپ نے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، اس کے بعد کھڑے ہونا ہے. اگر آپ نے جان بوجھ کر درود شریف پڑھ لیا تو مسئلہ کیا ہے؟ نماز ہی نہیں ہوگی. اور اگر غلطی سے آپ نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے درود پڑھ کے گناہ کا کام کیا ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ گناہ کا کام نہیں کیا ہے. تو پھر سجدہ صاحب کیوں آ رہا ہے؟ جان بوجھ کر پڑھنے پہ نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ اور غلطی سے پڑھنے پر سجدہ صاحب کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے اور اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے. ہم نے غلطی سے آگے پڑھ لیا تو اس غلطی کا تدارک سجدہ صاحب سے ہوگا، اور اگر جان کے کریں گے تو ہم اپنے پیارے نبی کے فرمان کے خلاف کریں گے. اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے اب نماز چھٹی ہو رہی ہے، نماز کی چھٹی ہو رہی ہے. انہوں نے بتا دیا، لکیر کھینچ دی، بس یہاں تک پڑھنا ہے. اب آگے جان کے پڑھنے سے نماز گئی، بھول کے پڑھنے سے سجدہ صاحب کریں گے تو نماز ہوگی، اور اگر سجدہ صاحب بھی نہیں کریں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو یہ دین ہے میرے پیارے بھائیوں، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے لکیر کھینچ دی، بس یہاں پہ اس طریقے سے چلتے رہو گے تو یہ دین ہے. دین سارا کا سارا اس چیز کا ہے. کسی چیز میں دین نام ہے اتباع کا. آپ دیکھیں، آپ حج کے موقع پر دیکھیں، ٹھیک ہے. اب حج کا سیزن آ رہا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک. جن پر حج فرض ہے وہ حج کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں، رقم کا انتظام بھی کریں، سب کچھ کریں. حج کے موقع پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے بت توڑوائے. پھر جو ہم نے سمجھا ارے نماز میں کچھ نہیں رکھا، اللہ نے کہا نماز پڑھو تو ثواب ہے، اللہ نے منع کر دیا نماز نہ پڑھو تو اب نماز نہ پڑھنا یہ ثواب ہے. اللہ نے کہا روزہ رکھو تو ثواب، اللہ نے منع کر دیا روزہ نہیں رکھنا، اب اگر روزہ رکھے گا جوتا پڑے گا اس کو. تو دین سارا کا سارا اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کا حکم مانو، نبی کی بات مانو، بس ختم.
اللہ نے کہہ دیا دین، اللہ نے منع کر دیا تو پھر دین نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کرو تو کرنا دین، اللہ کے نبی نے منع کر دیا چھوڑ دو تو چھوڑ دو، چھوڑنا دین ہے. پھر عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، ٹھیک، بقرعید کے دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتے اور چھوٹی عید کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. اب اگر کوئی کہے جی میں روزہ ہی تو رکھ رہا ہوں، کون سا گناہ کا کام کر رہا ہوں؟ جی گناہ کا کام یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے کہا عید کے دن میرے مہمان ہیں سارے کے سارے، ٹھیک. اللہ کے نبی نے کہا کہ عید کے دن روزہ مت رکھو، تم اللہ کے نبی کی فرمان کی نافرمانی کر رہے ہو، ان کے فرمان کی دھجیاں اڑا رہے ہو، تم اپنی مرضی چلا رہے ہو. اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو اب منع ہو جانا دین ہے، اب رک جانا دین ہے، اب کرنا آپ کی مرضی ہے، پھر وہ دین نہیں ہے. پھر تو سارا کا سارا کھیل یہ. اب عرفات کے میدان سے نکل رہے ہیں، مغرب کے ٹائم، عین مغرب کے ٹائم نکلنے کا حکم ہے کہ مغرب کے لیے جیسے ہی وقت داخل ہو اب میدان عرفات کو چھوڑ دو، اب وہاں نہیں ٹھہرنا تم نے، اب نکلو باہر نکلو. مغرب نہیں پڑھنی، مغرب نہیں پڑھنی. آج کے دن مغرب آپ کی مزدلفہ میں ہوگی. اب اگر کوئی وہاں میدان عرفات میں مغرب کی نماز پڑھے گا تو حاجی کو جوتا لگے گا، ثواب نہیں ملے گا. حالانکہ سارا اصول کیا ہے؟ مغرب اول وقت میں فوراً پڑھنی ہے، لیکن حاجی کے لیے حکم یہ ہے کہ میدان عرفات سے نکل، مزدلفہ پہنچ، مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد تو نے مغرب پڑھنی ہے. چاہے مزدلفہ میں تو رات کو 12 بجے پہنچے، چاہے تو مزدلفہ میں رات کو 1 بجے پہنچے، چاہے رات کو 3 بجے پہنچے، مغرب تیری 3 بجے ہوگی، 2 بجے جب مزدلفہ پہنچے گا، جب مغرب ہوگی. پیدل جا، جہاز پہ جا، سواری پہ جا، کسی چیز پہ بھی جا، مغرب وہاں پڑھنی ہے تم نے. اور پہلے مغرب پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد عشاء پڑھنی ہے، پھر سنتیں، پھر یہ ترتیب ہے ساری کی ساری. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی مغرب کا ٹائم تو نکل رہا ہے، جی وہ عشاء کا ٹائم بھی نکل گیا، اب رات کو 1 بج گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اللہ نے وہ قانون ہی توڑ دیا، قانون ہی توڑ دیا. اللہ نے یہ بتا دیا کہ میری بات مانو، میرا حکم مانو، یہ دین ہے، بس ختم. یہ حج کے جتنے بھی مناسک ہیں سب وحی الہی سے ہیں، مرضی سے نہیں ہیں. وحی الہی سے جبرائیل امین نے ایک ایک چیز بتائی، شیطان کو کنکر مارنے کا طریقہ تک بتایا کہ اس پہلے شیطان کو یہاں کنکر مارنا ہے. وحی الہی سے حکم آیا کہ یوں کرنا ہے اس کو، دوسری جگہ بتایا یہاں یوں کرنا ہے، تیسری جگہ بتایا یہاں یہ کرنا ہے. یہ سب وحی الہی سے. مینا میں ٹھہرنا ہے اور یہاں اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، یہ سارا حج کا ٹوٹل طریقہ وحی الہی سے نازل ہوا ہے. اپنی طرف سے من گھڑت نہیں ہے کہ بس اسی طریقے سے کرو کرو کرو، نہیں، سارا وحی الہی سے. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سارے ضابطے اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے. بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، ٹھیک. اور 7 ذی الحجہ کو حکم کیا ہے حاجی کو؟ چل بابا نکل یہاں سے، کدھر جا؟ عرفات، مینا میں چلا جا، مینا میں چلا جا، مکہ سے باہر. 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھڑوا دیا. اب اگر حاجی کہے جی میں نے تو لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، اس بیت اللہ کے لیے خرچ کیے ہیں، میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا، میں نہیں جاتا مینا میں، میں نہیں جاؤں گا، میری اتنی نمازیں رہ جائیں گی، ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر ثواب ہے. اگر نہیں جائے گا تو حج بھی نہیں ہوگا، حج بھی نہیں ہوگا. اب یہاں حکم یہ ہے کہ 1,00,000 نمازوں کی فکر مت کرو. اب جو آرڈر آ گیا وہ یہ ہے کہ یہاں سے نکلو، مینا میں جاؤ. اب مینا کے اندر خیمے لگے ہوئے، اپنی اپنی جماعتیں ہو رہی ہیں. 10,000 خیمے ہیں تو 10,000 جماعتیں ہو رہی ہیں. ایک ایک خیمے میں 2-2 جماعتیں ہو رہی ہیں. 10-10 لوگ پڑھ رہے ہیں، 8-8 لوگ پڑھ رہے ہیں، 20-20 لوگ پڑھ رہے ہیں. اور بیت اللہ میں لاکھوں لوگ، 25 لاکھ ایک وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ادھر 25 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں. ہر خیمے میں الگ جدا معاملہ ہے. لیکن یہاں عقل نہیں دوڑائیں گے. یہاں حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ تم جاؤ مینا کی طرف جاؤ، مینا کی طرف جاؤ. اب مینا میں جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق وہاں نماز پڑھ لو، وہاں رہائش کرو، وہاں ذکر کرو، تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. پھر اس کے بعد آگے جانے کی ترتیب ہے سارا. تو میری بات کا سارا خلاصہ سمجھے آپ کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ اتباع کا. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع. کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا اس موقع پر، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے کیا طریقہ بتایا اس موقع پر، اس طریقے کو فالو کرنا ہے، اس طریقے پر عمل کرنا ہے. یہ دین ہے میرے بھائی. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کی رسول کی اطاعت کرو. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، پیارے طریقے، جس میں کوئی مزاحمت نہیں ہے خاندان والوں سے.
اس پہ عمل کرنا شروع کر دو میرے بھائیوں. ٹھیک ہے 30 میں 40ویں میں آپ کی برادری آپ کے ساتھ لڑتی ہے اور دوسری معاملات میں آپ کی برادری آپ سے لڑتی ہے، لیکن سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے میں، بسم اللہ پڑھ کے کھانے میں کون سی برادری آپ کے ساتھ لڑے گی؟ ہاتھ دھو کے کھانا کھانے میں کون لڑے گا آپ کے ساتھ؟ کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنے میں کون لڑے گا بھائی آپ کے ساتھ؟ بسم اللہ پڑھ کر آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کون لڑے گا آپ کے ساتھ؟ سلام کر کے داخل ہو رہے ہیں، کون لڑے گا آپ کے ساتھ؟ کون سی برادری بیچ میں آئے گی؟ کون سا کنبہ قبیلہ بیچ میں آ جائے گا؟ جی نہیں بسم اللہ پڑھ کے اندر نہیں داخل ہونا، دعا پڑھ کے اندر داخل نہیں ہونا، بغیر دعا کے اندر داخل ہو جاؤ، کون کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا آپ سے. وہ سنتیں، وہ طریقے جس میں کوئی مزاحمت نہیں ہے، ان پر عمل کرنا سب سے پہلے شروع کر دیں. پانی پینے میں، کھانا کھانے میں، مسجد میں آنے میں، مسجد سے نکلنے میں، کپڑا پہننے میں، کپڑا اتارنے میں، جوتا پہننے میں، جوتا اتارنے میں، ان سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں. دل میں نور آئے گا اور ان سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ ایک ہمت عطا فرمائیں گے. پھر بڑی بڑی جو سنتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی خود بخود توفیق عطا فرمائیں گے. اور جو نور آپ کو ملے گا، اس نور سے گناہ سے بچنے کی طاقت ملے گی آپ کو. یقین جانیے یہ طاقت ملے گی گناہ سے بچنے کی. اور جو ذکر کریں گے، جو تلاوت کریں گے، اس سے جو نور بنے گا، اس نور سے بھی آپ کو طاقت ملے گی گناہ سے بچنے کی. ہم اسٹیم لیتے نہیں ہیں. جہاز کے اندر اسٹیم نہیں ہوگی تو جہاز کیسے آسمان پہ جائے گا؟ جہاز اڑے گا کیسے؟ جہاز اڑان کیسے بڑھے گا؟ جہاز کے اندر اسٹیم ہوتی ہے، وہ اسٹیم اس کو اٹھاتی ہے. میرے بھائیو ذکر اللہ سے، تلاوت قرآن پاک سے اپنے دل کے اندر نور کی اسٹیم لے لیں. پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کا روحانی جہاز کیسے ٹیک آف کرتا ہے، پھر آپ کیسے اڑتے ہیں میرے بھائیوں. یہ آپ کو طاقت اور قوت ملے گی. اس طاقت اور قوت سے نفس کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. جی ورنہ اگر ہم یہ اسٹیم نہیں لیں گے تو میرے بھائیوں اس سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. یہ دشمن بڑا ظالم ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ نفس امارۃ بالسوء، کثیر الامر بالسوء، ہمیشہ گناہ کا کہتا ہے، ہمیشہ غلط بات کا کہتا ہے، صحیح بات کا تو کبھی کہے گا بھی نہیں. فجر کی نماز میں سستی دلا دے گا، ہاں سوتے رہو بھی 10 منٹ ہیں، اب 5 منٹ ہیں، پہنچ جائیں گے. پتہ چلا جماعت ہی چلی گئی اور سلا دیا، نمازی قضا ہو گئی. اور اسی طرح نیکی کے کام میں ہاں کر لیں گے اور سستی کراتے کراتے وہ نیکی کا کام بھی رہ گیا. لیکن یہ جو ہے یہ اسٹیم، یہ آپ کے اندر قوت اور طاقت بھر دے گی. آپ کے اندر ایک قوت پیدا ہو جائے گی، ایمان کے اندر ایک ایسا جوش اور ولولہ پیدا ہو جائے گا کہ نہیں میں تو اس پہ عمل کروں گا. عمل کریں گے استقامت آئے گی. اور استقامت ایسی چیز ہے میرے بھائیوں 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے، 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی اور سکھائی اور دعا مانگی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں کیا پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں کثرت سے یہ پڑھتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. ارے نبی کا دل دین پر ثابت قدم نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ صاحب شریعت، صاحب وحی، صاحب قرآن وہ یہ دعا پڑھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. میرے بھائیو آج پرفتن دور میں 1400 سال گزر گئے. نیٹ کا دور، فحاشی کا دور، بے حیائی کا دور، آپس میں لڑنے کا دور، قتل و غارت گری کا دور. اس دور کے اندر ایمان کو بچانا مشکل ہے. میرے بھائیو اس دور میں مجھے آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھنا چاہیے؟ اور ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ اپنے گناہوں پر استغفار کریں، توبہ کریں. میرے بھائیو زلزلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھنٹیاں بج رہی ہیں عذاب کی. ہم موبائلوں میں لگے ہوئے، ہم بدماشیوں میں لگے ہوئے، ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پاس وہی گناہوں کے آلات چل رہے ہیں میرے بھائیو. ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں شریف پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ترکی والوں سے پوچھو، شام والوں سے پوچھو، کتنے بے گھر ہو گئے، کتنے بیچارے اپنے جو ہے نا شہید ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، کتنے زخمی ہیں، کن حالات میں ہیں وہ میرے بھائیوں. اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے، ان پر آ گیا تو ہم پہ کچھ نہیں ہوگا. ہم اپنے اعمال کو دیکھیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. آگ لگاؤ اس موبائل کو، اپنے نیٹ کے کنیکشن کاٹ کے باہر پھینک دو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. میرے پیارے بھائیوں ہم اس پہ آئیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات عالیہ کو کسی صاحب نے اپنا خواب ذکر کیا اور اس میں ایک دعا بتائی گئی باقاعدہ کہ اس دعا کو امت سے کہیں. باقاعدہ پیغام ہے، مفتی تقی عثمانی سے کہیں کہ یہ لوگوں کو بتا دیں کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھو. اس دعا میں کیا ہے؟ استغفار ہی تو ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، جو میں نے چھپ کر کیے معاف فرما، جو اعلانیہ کیے معاف فرما، اے اللہ جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں سب معاف فرما. سید الاستغفار پڑھے میرے پیارے بھائیوں. وقت کا حالات کا کچھ نہیں پتا. رات کو 4 بجے ان کو کیا خبر تھی کہ زلزلہ آ جائے گا،
ہم رات کو 4 بجے فلمیں دیکھ رہے ہیں، رات کو 4 بجے طبلہ ڈھول یہ چل رہا ہے اور فائرنگیں ہو رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، چرس پی جا رہی ہے اور نشے ہو رہے ہیں اور زنا ہو رہا ہے اور سارے کام ہو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ رات کو 4 بجے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ہم کن گناہوں میں مبتلا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ توبہ کرنی چاہیے، غفلت کی زندگی سے باہر آ جائے میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ ہمیں بھی جھنجھوڑ دیا جائے، اس کے بعد ہم مسجدوں میں آئیں، اس کے بعد ہم توبہ کریں تو کیا فائدہ؟ کیا پتہ توبہ کا موقع ہی نہ ملے، اسی زلزلے میں ہم چلے جائیں میرے پیارے بھائیوں۔ مانگنا نہیں چاہیے، ڈرنا چاہیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آ جائے گا، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں پتہ کیا ہے، گارنٹی کیا ہے کہ نہیں آئے گا؟ جی اس کی گارنٹی کیا ہے؟ قرب قیامت کی۔ اب اس چیز کو بھی نسبت امریکہ کی طرف کر دی جاتی، جی امریکہ والوں نے یہ کر دیا، ٹیکنالوجی سے یہ ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ سے دور کر رہے ظالم، اللہ کا عذاب آیا کہتے ہیں ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ بتا دیا، اس نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں زلزلہ آتا ہے کہتے ہیں زمین کی پلیٹیں ہل دی، کون ہلاتا ہے زمین کی پلیٹوں کو؟ اللہ ہے میرے پیارے بھائیوں، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھیں، فلاں فلاں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اگر دشمن بھی کسی پر حملہ کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی کرتا ہے۔ جی ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں نا، ہم اپنی معافی کرائیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ ہم ان چکروں میں پڑ گئے، تبصروں پہ پڑ گئے کہ جی یہ ہو گیا تو جی یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا۔ ان تبصروں سے کیا فائدہ میرے پیارے بھائیوں؟ جب اس تلے آ جائیں گے اس کے بعد پھر تبصرے ہم سے قبر میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا میرے بھائیوں، اس کا سوال نہیں ہوگا، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں میرے بھائیوں۔ استغفار کے کتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں استغفار کے، جی اللہ سے معافی مانگنے پہ۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں میرے بھائیوں، اجتماعی بھی معافی مانگیں، انفرادی بھی معافی مانگیں، اور اس وقت سے ڈریں، جی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں میرے پیارے بھائیوں۔ ہم اس پہ جتنا بھی کہیں کم ہے، توجہ دلانے کی ضرورت ہے، دوسروں کو روکنے کی ضرورت ہے، خود رکنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ دوسروں کو ڈرائیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ اب بھی نہیں ہم سمجھیں گے، نہیں سدھریں گے، کب سدھریں گے میرے بھائیوں؟ کون سا ایسا وقت آئے گا کہ جب ہم خود آسمان سے عذاب کو دیکھ لیں گے، اس وقت توبہ کا موقع نہ ملے؟ پھر اب جب رات کو 4 بجے سو رہے ہیں ان کو توبہ کا کیا پتا، توبہ کر کے سونی ہے یا ویسے گناہ میں مبتلا ہیں اور جناب آ گیا، جھٹکا آ گیا اور سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پھر زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی، جوانی ہے، سب کچھ ہے، اور جناب ہم اس پہ ہیں کہ جی ہم تو ابھی بہت وقت ہے۔ میرے بھائیوں کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا کب آدمی کس وقت ایکسپائر ہو جائے، کب کس حادثے میں چلا جائے میرے بھائیوں، کچھ نہیں پتا، ایک پل کی خبر نہیں ہے، اور اتنا لمبا سفر ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھ سمیت ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا إله العالمين يا رحم الراحمين۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اپنا پیار قرب خاص عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے یا امید وابستہ رکھتے ہیں، سب کے جملہ مقاصد حسنوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، سرن اعلانین جو گناہ کیے ہیں سب معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے لوگ آتے ہیں سب کی اصلاح فرما دیجیے، روحانی جسمانی امراض سے سب کو صحت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ روزگار کے حوالے سے جو پریشان ہیں یا اللہ سب کو حلال طیب روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ جس حوالے سے بھی جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ ترکی میں جو زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں، جو اے اللہ چلے گئے ہیں آپ کے پاس آ گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ جو زخمی ہیں اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آئندہ ہم سب کے گناہوں سے حفاظت فرما دیجیے، نفس اور شیطان کی غلامی سے بچا کر اپنی غلامی، اپنی معرفت اور محبت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اخلاص للہیت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ریاء سے، حسد سے، بغض سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، کہنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جو نہیں کہنا چاہیے تھا
تھا کہہ گئے معاف فرما دیجئے، اللہ جو کہنا چاہیے تھا نہیں کہہ سکے معاف فرما دیجئے، وقت کا میں مانگنا نہیں آتا بے مانگے سب کچھ عطا فرما دیجئے، میرے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا سرتاج زمانہ بنا، ان کے فیوز و برکات کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، میرے پیارے شیخ کو میرا حبیب و خلیل بنا، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وقت کم ہے، اذان